اس لیے مسلمان رات اسلحے کے ساتھ گزارتے اور دن بھی اسی حال میں گزارتے، حتیٰ کہ وہ یہ کہنے لگے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم اس وقت تک زندہ رہیں گے کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب ہماری راتیں امن و اطمینان سے گزریں گی، ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ والی آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تمہارے دین کو اقتدار دے گا جس طرح اس نے پہلی قوموں کو اقتدار دیا تھا دنیا کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ کا معنی ہے یعنی کہ جو اس کے بعد نعمت کی ناشکری کرے گا۔ مسلمانوں کو اس خوف کی حالت کا نقشہ سورۃ انفال آیت نمبر 62 میں بھی بڑا بہترین کر کے دکھایا گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا ہوا یہ وعدہ بہت تھوڑے عرصے میں پورا فرما دیا۔ ہجرت کے بعد 10 سال کے اندر جبکہ ابھی اللہ کے نبی زندہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ، خیبر، بحرین، یمن اور پورے جزیرہ عرب پر فتح عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے سب سے مضبوط حکمران کسریٰ کے تخت پر قبضہ کر لیا اور کیسر کو اس کی مملوکہ علاقوں شام وغیرہ سے ایسا نکالا کہ اسے قسطنطنیہ میں جا کر پناہ لینا پڑی۔ مشرق میں چین اور مغرب میں افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور رسول اللہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے تو میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی سلطنت اس کے ان مقامات تک پہنچے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے عطا کیے گئے ہیں۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے لیے ان کے اس دین کو ضرور اقتدار عطا کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا۔ اب یہاں پر ایک دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ان کے اس دین کو اقتدار بخشے گا جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا، یعنی مسلمانوں کو ایسا اقتدار ملے گا جس میں کسی اور آئین و قانون کا نہیں بلکہ اللہ کے دین اسلام کا مکمل غلبہ ہوگا۔ اس میں اللہ کی بات سب سے اونچی اور اس کا بول بالا سب سے اونچا ہوگا۔ دین کا یہ اقتدار پوری دنیا پر ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام یعنی دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان چھوڑے گا اور نہ ہی پشم کا بنا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا، عزت والے کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلت دے کر۔ عزت ایسی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشے گا اور ذلت ایسی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کرے گا۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس پیشگوئی کا اکثر حصہ خلفائے راشدین، خلفائے بنی امیہ اور عثمانی خلفاء کے ہاتھوں پورا ہوا اور جو رہ گیا ہے وہ بھی پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی آج کے دور حاضر میں کالے جھنڈوں والے مجاہدین اپنی فوج اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑا ہوگا اور وہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ پھر وہ غزوہ ہند بھی کریں گے، پھر وہ قدس کو فتح کریں گے، پھر وہ یمن، شام، عراق کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے پھر وہ دجال سے بھی جھگڑا کریں گے، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملیں گے۔ یہ بہت لمبا پروسیس ہوگا لیکن اس میں ان لوگوں کے ساتھ جو پروسیس ہے ایمان کا وہ بھی بڑے مزے کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تیسرا وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کہ اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل ڈالے گا۔ یہ تیسرا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوف کی حالت بدل کر امن عطا فرمائیں گے۔ جہاد کی بدولت کفار یا تو اسلام قبول کر کے اس کے محافظ بن جائیں گے یا محکوم ہو کر جزیات دیں گے۔ اللہ کے احکام پر عمل کی بدولت خوشحالی کا دورہ ہوگا اور حدود اللہ کے نفاذ کی برکت سے اسلام کے زیر نگی تمام علاقے امن کی نعمت سے فیض یاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکیلی عورت ہیرا سے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور ایک اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور تم کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کرو گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آدمی سونے یا چاندی سے اپنی لپ بھر کر
صدقہ نکالے گا مگر اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اسے قبول کرے۔ یعنی کہ اس وقت اتنا امن، اتنی خوشحالی، اتنی ہریالیاں، اتنی راحت، خوشیاں اور سکون ہوگا جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور یہ دور آنے والا ہے، تیسری جنگ عظیم جب ہوگی تو ایک وقت اب شروع ہونے والا ہے جو دجال کے آنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ الومناٹی ایک تنظیم ہے جو کہ بہت ہی وسیع ہے، شیطانیت کی ایک تنظیم ہے جو دجال کی آنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، اور بلکہ بھرپور اس کے جو ہے نا استقبال کا مسودہ تیار کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو وہ اس تنظیم کا حصہ بنانے کے لیے ان کو عموماً چیزیں سکھاتے ہیں ایسی جو شیطانیت سے بھرپور ہوں، ڈیول اینڈ ایول جو چیزیں ہیں وہ ہر چیز ان کو سکھاتے ہیں، اینجل ٹائپ جو بھی ان کے عقائد وغیرہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ خلافت عرضی، دین کے غلبے اور خوف کے بعد امن عطا کرنے کا وعدہ ہے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں میں ان اوصاف میں سے کسی وصف کی کمی ہوگی یا سرے سے ان سے عاری ہوں گے، انہیں حکومت مل بھی جائے تو دین کے غلبے اور امن کی نعمت میسر نہیں ہوگی۔ یہ آیت خلفائے راشدین کی خلافت کے برحق ہونے کی بہت بڑی اور واضح دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں اگرچہ خلافت، تمکین دین یعنی کہ خلافت، تمکین دین اور خوف کے بعد امن کا وعدہ ان تمام لوگوں سے ہیں جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہوں، ہاں کسی بھی زمانے میں ہوں، مگر اس کے سب سے پہلے مخاطب چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اس لیے اس آیت کے سب سے پہلے مصداق بھی وہی ہیں، اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلافت بخشی، ان کے زمانے میں دین غالب ہوا، اللہ کی حدود قائم ہوئی، مسلمانوں کو امن میسر رہا اور تمام دنیا کے کافر مرعوب و مقہور رہے۔ ان کے بعد بھی جن خلفاء نے جہاد جاری رکھا، اللہ کی حدود پر عمل کیا اور کسی بھی قسم کے شرک سے آلودہ نہیں ہوئے، وہ بھی اس کے مصداق ہیں، اور ان کے زمانے میں بھی دین غالب رہا اور مسلمانوں کو امن کی نعمت میسر رہی۔ آئندہ جو لوگ ان اوصاف سے آراستہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ پورا فرمائیں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے میرے ساتھ اس ساری نعمتوں کے بعد کفر کیا، ناشکری کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کے کئی درجے ہیں، کامل فاسق وہی ہے جو ایمان ہی سے نکل جائے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس خلافت کے بعد جو لوگ کفر کریں اور کفر ہی پر مریں تو یہی لوگ برے نافرمان ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی خلفائے اربعہ کی خلافت اور ان کے فضل و شرف سے منکر ہوا تو ان الفاظ سے اس کا حال سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے نبی کے حکم کو مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب اس کا عطف، اس کی جو نسبت ہے لاسٹ پچھلی آیت میں پڑھ رہی ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی کے حصول اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بننے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بات یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا واو پر عطف کو ظاہر کر رہی ہے، اور جو واو ہے نا یہ اگلی بات کے ساتھ مل رہا ہے، پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑ رہا ہے، کیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہایت جامع آیت ہے، دین کی کوئی بات باقی نہیں رہی جو اس آیت میں نہ آتی ہو۔ اللہ کی توحید کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا خاص ذکر کر کے رسول اللہ کا ہر حکم ماننے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کر کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بلا شبہ وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ یعنی کہ مشرکین عام طور پر ہمیشہ تعداد اور قوت میں زیادہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی حال تھا کہ مسلمان کمزور تھے، ان مشرکین سے خوف زدہ رہتے تھے،
تو ایسے حالات میں ان کے لیے خلافت کا وعدہ عجیب اور ناممکن سی بات نظر آیا کرتی تھی۔ اس نے فرمایا کہ کافروں کے متعلق یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ وہ اللہ کو مقابلے میں عاجز کر دیں گے۔ یہ لوگ جتنی تعداد اور قوت میں ہوں، جتنی چال بازیاں اور فوجیں اکٹھی کر لیں، مقابلہ ان کا اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ کس صورت کے مقابلے میں عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے۔ یہ حال تو دنیا میں ہوگا، اور آخری مقام ان کا جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس جہنم جیسی سخت اندھیری عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔